على رسوله الكريم. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کچھ دنوں سے ناساز ہے اور پھر بھی آج اس موقع پر باتیں ہو جائیں. تین محبوبین کے عرس کا موقع تھا اور اسی میں تینوں محبوبوں سے بے پناہ محبت کرنے والے ایک ہستی بھی ہمارے اور آپ کے بیچ سے آج انتقال کر رہا ہے. چودھری عبدل بڑی تشریف اور اس سے پہلے خبر آئی میرے سنت میں جو نے تدریسی خدمت کو انجام دیا تھا استاد العلماء حضرت مفتی فیض الرحمان صاحب اللہ کوئی عظیم شخصیت ہے. امام اہل سنت امام احمد رضا ان کے دادا استاد سبحان اللہ یعنی استاد سے استاد. اس طرح حضور محدث اعظم علیہ بھی ان کے دادا استاد یعنی اپنے وقت کے مجدد اعظم اور اپنے وقت کے محدث اعظم کے شاگرد ہوتے ہیں. تو خوش قسمت چہرے جو حضور کی اور جن طلبا نے یہاں ان سے تعلیم حاصل کی بے شک ان کا بھی مثال تھا. آج انشاءاللہ ان محبوبین کے سبتے ہم اپنے ان دو بزرگوں کی ارواح کو اتنے سارے ثواب کریں گے اور ساتھ ہی تاریخی کے حصے میں کچھ اور ہستیوں کا مثال ہوا ہے جو سنت کی خدمت انجام دی سے محبت کی. ان سب کو شامل کیا جائے گا. کئی زمانے میں دیکھیں تو کریں دارالعلوم شکیل ہے ان کے والد صاحب, عارف رسول ان کے والد صاحب, چاہنے والے اقبال مساری ان کے والد صاحب ہیں, شہید عرفان صاحب کے والد صاحب, مفتی کاظم صاحب اظہر بھائی کے والد صاحب, اور تک اس دارالعلوم کی بنیاد سے لے کے آج تک دارالعلوم سے لے کر آج تک تمام ممبران اراکین عہدیداران مثال کر کے ابھی حال میں بہت ایک قلعہ کی حیثیت دی تھی جناب محسن خان. ان کا وصال ہوا نوبت مشہوری میں چہلم کی محفل ہوئی. یہ بھی باتیں تھی کہ ہم سب یہ محرومی ہے کہ ہمارے بیچ سے ایسی ہستیاں جا رہی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں قوم کی, دین کی, سنیت کی, علم کی, علماء کی, سادات کی, خانقاہوں کی بڑی خدمتیں کی. قدیر ان تمام کی پوری خدمات کو قبولیت سے درجہ عطا فرمائے. ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اور وابستہ گانے سلسلہ شفیہ معاونین میں سے متعلق کہتے ہیں, خانقاہ کہتے ہیں, کسی بھی سلسلے سے متعلق قدیر اپنی رحمت میں سب کو شامل. آمین. تو اس غم کا ماحول بھی آج ہے. اس طرح عدالت پر پچھلے کچھ عرصے سے تھے مرحوم جناب حاجی عبدالوحید اشرفی. کل صبح ان کی اچانک طبیعت ناساز ہوئی. اس کے صاحبزادے مظفر حسین صاحب کا خبر کی نتیجہ دیکھنے کے لیے بہرحال کچھ نارمل اس وقت ہونے لگی طبیعت اور وہاں سے ہٹنے کا دل نہیں چاہا. بیٹھے رہ گیا بلکہ کھڑے ہو کے وہ سن تو رہے, ضرور رہے, بول نہیں پا رہے.
عرض کیا کہ آپ کو حضور بابا ملت کے خلیفہ ہیں جنہیں چنا، اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بزرگوں کی نظر کیسے چودھری کی بڑی دشمنی کہاں پر بابا ملت نے انتخاب کرا، صرف خلافت نہیں، میرے ڈان بھی اس بات کے گواہ جب حضور بابا ملت نے فرمایا تھا اپنی جانشین کے ساتھ، ویسے تو میں چودھری عبد الوحید کو بنا تھا، لیکن معلوم یہ ہو رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں میرے پیچھے ہوا ہے اللہ اللہ حضور بابا ملت کو علم تھا میرے جانے کے بعد زیادہ چودھری عبد الوحید اس دنیا میں نہیں ہے، اور دوسری محفل وہی بابا نے اس سے ذکر کیا، یعنی جب وہ اپنا جانشین منتخب کرنا چاہتے تھے تو ان کی نظر چودھری عبد الوحید صاحب پر نہیں تھی، لیکن صاحب ولایت حضور بابا ملت نے جانتے تھے چودھری عبد الوحید بہت جلدی اس طرح حالات پر آئیں گے اور اس کے بعد تب ساتھ ہو جائے گا۔ اب ان ملکین میں سے دوسری ہستی جناب فاروق اشرفی صاحب کا انتخاب حضور بابا ملت نے کیا، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اسے کام فرمائے آمین۔ اگر آپ دیکھیں حضور بابا ملت کی اور پوری زندگی دیکھے گا آج یہ تو بڑی دشمنی تو سادات کا احترام، اولیاء کرام کا احترام اور بزرگوں کا جو احترام دیکھا گیا یہ چیز کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ ہم بھی مرید ہیں، آپ لوگ بھی مرید ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس بزرگ سے آپ کو عقیدت ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو آپ وہاں اپنی بات بھی رکھ دیتے ہیں، ایسا بےادبی نہیں ہوتی ہے، اس کو بےادبی نہیں کہا جاتا، پھر معقول بات میں رکھی جا رہی ہے، لیکن چودھری عبد الوحید اشرفی کو کسی نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جہاں حضور بابا ملت یا حضور شیخ الاسلام یا یہ ناچیز اگر کبھی کوئی بات رکھ دیتا تھا تو اپنی کوئی بات اگر ان کے منہ میں آنے والی بھی ہوتی تھی تو وہ حلق کے اندر کر دیتے، کیسے بھی کڑے فیصلے ہو لے لیے گئے حضور بابا ملت کے ذریعے بزرگوں کے ذریعے اف تک نہیں کیا۔ یہ چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی، ابھی تو دیکھتے نا دنیا میں گھومتے ہیں، مشورے لوگوں کے آتے ہیں، وہ مشورے کبھی کبھی قابل قبول نہیں، مگر ادب کا وہ انداز چودھری عبد الوحید اشرفی نے دیکھا ہے، بات میں سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، ہم لوگ بزرگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے اور وہ بات سمجھ میں آئی تو ہم کہتے ہیں جی بالکل صحیح ہے، اور وہ ابھی بات کو سمجھتے بھی نہیں تھے اور بابا کے سامنے کہتے تھے جی جی، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ بابا پلٹ کے دوبارہ پوچھتے تھے تو یہ کچھ علم ہی نہیں بابا نے کہا ہے، سمجھ ہی نہیں پاتے۔ واہ 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 بے شک دوستوں کیوں نہ نظر عنایت ہے اور کیوں نہیں سارے مہمان گواہ ہیں، ہم لوگ محفل میں شریک ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو لوگ سوتے ہیں نماز فجر کے بعد ہوتے ہیں اور سونے کے بعد ناشتے کے وقت ہوتے ہیں، لیکن چودھری عبد الوحید کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر تقریب میں موجود اور صبح ناشتہ بننے سے پہلے مہمانوں کی تقریب کو کھڑے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ محبوبین کا اس یہاں سے لے کے چوتھا تک حضرت میرے ملت بھی اس میں بھی جو ان کی کاوش ہے اور ان سے سہم ہوا کے بعد سے اتنی فکر رکھنے والی کسی مہمان کو کوئی کمی نہ ہو، ہمارے پروگرام کی شان میں کہیں سے کمی نہ ہو، انہوں نے بھی اپنے تینوں آقاؤں کا دل جیت لیا، اسی لیے دوستو یہ انوکھا منظر ہے کہ عرس تین محبوبوں کا ہو رہا ہو، سیاستوں کا ہو رہا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا ہو رہا ہے، منظور جہانگیر سنگھانی کا ہو رہا ہے، اور اس عرس کی چھت چھایا میں چرچا عبد الوحید اشرفی، بزرگوں کی طرف سے تعریف ہی انہیں اپنے آپ ایسی مل گئی، مہمان سب چل چکے تھے
دوسرے اسٹیٹ تو چلے تھے کہ چلو غوث پاک کا عرس ہے، نظام الدین اولیاء کا عرس ہے، مخدوم اشرف جہانگیر کا عرس ہے، اور انہوں نے یہ خبر نہیں کی کہ ان بزرگوں کے عرس کے بیچ میں ان کے لاڈلے کا بھی جشن منایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان دارالعلوم سجایا جا چکا ہے، خانقاہ سچ چکی چودھری عبدالوحید ان سجاوٹوں کے بیچ میں دنیا سے گزر گئے۔ دارالعلوم اہل سنت کی ان کی خدمات، مدرسین، طلباء، کمیٹی کے ممبران، سب کا واسطہ، سب کی کاوشیں رہی ہیں۔ دارالعلوم کی اس کمیٹی کے جتنے افراد ہیں، جب بھی ضرورت پڑی سب کھڑے ہوئے، دارالعلوم کے لیے مشورہ دینا ہوا دیتے رہے۔ جب بھی کہاں جس کو پکارا گیا وہ کھڑا نظر آیا، لیکن یہ سب یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ہم لوگ کو بہت اطمینان اس طرح سے رہتا تھا کہ ہمارے بیچ میں چودھری عبدالوحید موجود ہے۔ بے شک اب ہم لوگوں کے لیے فکر کی بات ہے، کیونکہ ایسی نگرانی کرنے والا نہیں ملے گا، ایسی امانت دار نہیں ملے گا۔ ایسا نہیں کہ جو بحالی کا شکار وہ بھی ہوئی، ہر آدمی جب خوشحالی کبھی ہوتی کبھی بدحالی ہوتی، انہوں نے بھی وہ حالات دیکھے، لیکن اس کے باوجود دوستو ساری چابیاں ہاتھوں ہونے کے باوجود اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے کبھی نظر نہیں آئے۔ سبحان اللہ جس امانت کے ساتھ ایک قوم ملت کے ادارے کو چودھری عبدالوحید نے چلایا، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول بانی دارالعلوم چودھری عبدالحمید سے راضی ہوئے جو ایسا بیٹا تھا، واہ 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 کیونکہ سب کچھ بندوں کا ختم ہو جاتا، تو کچھ ہی چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اس پر ایک یہ ہے کہ جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرے ہو، ایک یہ بھی اسی میں سے ہے کہ اگر نیک اولاد اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرما دے، یہ بھی صدقہ جاریہ کا سبب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بانی دارالعلوم نے، چودھری فیملی نے جس عزم و ارادے کے ساتھ دارالعلوم اہل سنت کی بنیاد کری، قائم کیا، الحمدللہ چودھری عبدالوحید کو پوری زندگی اس عزم و ارادے کو پورا کرتے نظر آئے۔ سبحان اللہ اور آج سوال جواب ہو چکا ہوگا، ہمیں یقین ہے کہ فرشتے یہ کہہ کے گئے ہوں گے کہ سو جس طرح کوئی سبحان اللہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حضور فاضل بغداد، زندہ باد چودھری خاندان میں چودھری تو بہت ہیں، مگر یہ کون سا چودھری جسے اپنے وقت کا منصوبہ الہی امیر ملت جب دیکھتا تھا تو چودھری اعلیٰ کہتا تھا۔ واہ 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 سبحان اللہ ابھی سلیم بھائی پہلی رات میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بھی جاتے تھے کہ چھوٹا حضرت امیر ملت کی بارگاہ میں اور ان سے برداشت کرتے ہیں، ہم لوگ جبل پور سے آئے ہیں، تو ساری باتیں چھوڑ کے وہ چودھری اعلیٰ چودھری اعلیٰ چودھری اعلیٰ کہنا شروع کرتے ہیں۔ جانے والا جبل پور سے کسی جگہ سے بھی تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ وہاں پر چودھری عبدالحمید اور چودھری عبدالوحید کا چرچا سن کے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت، آمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ دوستو ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جاؤ، اس شان سے جاؤ، کسی کے ساتھ کام کر رہے ہو تو تمہارے کاموں کی گواہی ہے، بے شک تمہارے نیک ہونے کی گواہی ہے، اور اللہ اور رسول کے لیے دنیا چاہے جتنا تمہارے دشمن ہو، چاہے پورا کا پورا خاندان محلہ دشمن ہو جائے، اگر تم نے اللہ اور رسول کو راضی رکھنے کے لیے کوئی کام کیا ہے تو قیامت تک تمہارے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ بے شک بے شک رب قدیر ان تمام لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت کو اپنے آپ پیدا فرما دے گا جو تم سے نفرت کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ انہیں کام کا نتیجہ ہوگا۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کام کرتے رہنے کی طرف دارالعلوم اہل سنت کو اور آگے ترقی دینا آج وہ نہیں ہے۔ ان کے احباب موجود ہیں، ان کے اصدقاء دوست موجود ہیں،
وہ باپ جو آپ کے والد گرامی میں بڑے بھائی ہوتے ان ساتھ میں اور جو بھائی مثال کرتے خدمت کرتے تھے جو چیزیں بچی ان سے آگے بڑھانا اور صرف اللہ اور رسول کی رضا ہے. ہمارا بینیفٹ صرف ہماری نظر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ان سے پہلے جانے والے اپنی آخرت بنا کے چلے گئے, ہمیں بھی اپنی آخرت کو بناتے ہی جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان شہزادوں میں حضور بابا ملت کی تو پہلے ہی سے یہ مرضی تھی. چودھری عبدالوحید کے بعد ان کے فرزند توحید شریف کو ان کی جگہ پہ دیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کمیٹی میں یہ بات رکھی بھی گئی بابا کی مثال کے بعد. کمیٹی کے افراد کے جواب بھی ہے اور اس بات کو درج بھی کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید رکھتے ہیں حضور بابا ملت کی امیدوں پر وہ کھڑے اترے اور ساتھ میں بڑے فرزند مظفر شفیع ہم سب کی خواہش ہوگی. ایسا نہیں کہ وہ ابھی تک کوئی خدمت نہیں انجام دیتے تھے, خدمت کو کوئی رہی تھی, لیکن اب آپ داتا دادوں کے اندر ایک اس کا جز بن کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ امید ہے کہ مظفر حسین کی خدمت کو انجام دیں. برادران موجود ہیں انشاءاللہ, دوسرے اور احباب موجود ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اللہ اور رسول کی خدمت تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں کسی کمیٹی کا ممبر بنائے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. مسجد کی خدمت کے لیے مسجد کا ممبر ہونا ضروری ہے. واہ واہ واہ. اسی میں تو اخلاص نظر آتا ہے, اسی میں اخلاص نظر آتا ہے. یہ فرد کی ذمہ داری ہے. جو لوگ یہاں موجود ہیں خصوصاً حضور بابا ملت سے وابستہ لوگ, آپ جانتے ہو کہ کس طرح سینچا ہے سید تنویر اشرف بشیر جیلانی نے اس باپ کو, کس رنگ میں وہ تھے جب حضرت شیخ الاسلام نے ان کو بھیجا. اس رنگ میں رہنے والا دارالعلوم نہیں چلایا تھا, لیکن وہ بے مثال انتخاب بھی تھا. سید تنویر اشرف بشیر جیلانی جبلپور جب آئے تو پہلی رات مجھ سے یہ بات حضور مفتی اعظم کے مریدوں نے کہی کہ ہم ملنے گئے تھے تو ہر 10 منٹ کے بعد یہ خوشبو آتی. جب وہ خوشبو آتی تھی تو بابا ملت وعلیکم السلام کہا. کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا. حضور مفتی اعظم ہند کے مریدین کی زبانی بتا رہا ہوں. کافی دیر کے بعد بابا ملت کی آنکھ کھلتی اور یہ کہتے ہیں الحمدللہ آج جبلپور کے تمام اولیاء کرام سے ہماری اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ سبحان اللہ. اس کے لیے کچھ قربان کیا ہے, اپنی جوانی کو دکھایا. اور یہ جملہ ہے کہ پرسنل مجھ پہ کوئی بھی کہہ دے, لیکن دارالعلوم میں سنت کی طرف آپ اٹھائے گا تو تنویر اشرف پر بات نہیں کرے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والے بھی ہوں یہ دارالعلوم کبھی کمزور نہ ہونے پائے. چودھری عبدالحمید کا یہ احسان ہے شہر واسطے. اور نہ جانے بڑے لوگ جہاں پر آئے کو انجام دیا, اور سب اس سال انشاءاللہ تعالیٰ 50 سالہ جشن ہمارا ارادہ تو بابا ملت کانفرنس کی شکل میں بنانے کا دور آپ کا تھا, لیکن پھر کووڈ کورونا کیسے کیسے حالات آ گئے, طلبہ بھی بکھر گئے. پہلی بار کووڈ کے بعد اس سال کھلا ہے, ہم کانفرنس کو پھر کسی اور موقع میں انشاءاللہ انعقاد کریں گے. لیکن گولڈن جوبلی جشن جو دارالعلوم کا منایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سال 14 شعبان کو پورا کریں گے. آپ کو میں بھی دعوت دے رہا ہوں. ایک بڑے پیمانے میں پروگرام ہوگا, اس کے بارے میں بھی میٹنگ کرنا ہے, ڈیسائیڈ کرنا ہے. سب بہت کم بچا 50 سال چودھری عبدالوحید نے اس ادارے کو کہاں سے کہاں پہنچایا. 50 سال پورے کرائے, یہ الگ بات ہے کہ 50 سال جشن ہم ان کے ساتھ نہیں بنا پائے. ایسی خدمت کی ہے, تیاری تو ان کے ہی زمانے میں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو خواب ان کے اور ایک بھروسہ میرے اوپر بھی تھا,
میں اس چیز کو جانتا تھا، اسی لیے میں اکثر اسے دہرایا کرتا تھا کہ اب آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم اہل سنت ایک ایک چیز پر میں نظر رکھتا ہوں، بے شک انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں جو تھوڑا سا خراب ہوئی تھی بیچ میں، تو اس کے تعلق سے آپ فکر مند مت ہوئیے، میری نظر ساری چیزوں پر ہے، کوئی بھی کسی قسم کا نہ پھر ہوگا نہ اس میں کوئی کمزوری آنے پائے گی، بے شک اور یہ دارالعلوم اہل سنت انشاءاللہ آگے چل کے دن دنیا میں ترقی کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک انشاءاللہ۔ کیونکہ میں دیکھتا تھا بہت فکر مند ہو رہے تھے، جب انہوں نے آنا بند کیا عدالت کی وجہ سے، میں کبھی ملنے جاتا تھا، میرے ساتھ چلنے کو صرف اس لیے تیار ہوتے تھے کہ بہت دنوں سے میں دارالعلوم نہیں گیا، لیکن قدم میں لڑتا تھا، لڑکھڑاہٹ تھی، ایسی صحت نہیں تھی چل سکے، میں منع کر دیتا تھا کہ نہیں، پھر بیٹھا کر جاتا تھا۔ یہ حسن عسکری کو بھی بابا اپنے زمانے میں چن کے گئے، بے شک، اور مجھے خود اس ادارے سے اس لیے محبت ہے کہ اسی ادارے کے لیے ہے جو میں نے پاکستان میں کام کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے آگے تک بغداد کے پروفیسر یہ کہتے تھے کہ یہ کس ادارے میں پڑھے ہیں، یہ عربی گرامر میں عرب کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں، مگر یہ انڈینس اس ادارے سے آتے ہیں کہ یہ ان کے نمبرات سب سے زیادہ ہوا کرتے ہیں، یہ جانو میں نہیں، میرے جیسے نہ جانے کتنے لوگ اس وقت دین و سنت کی خدمت انجام دے رہے ہیں، کتاب میں تو یہ تو پردیش کا ادارہ کا بھی ہوتا ہوں، اس کے لیے ہم بھی کوشش کرتے رہیں گے، آپ بھی کوشش کرتے رہیں، تو زندگی اور موت کو ہم سب کو اس سے گزرنا ہے۔ اپنے نبی نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم بے شک، ایکم احسن عملا، کہ اللہ کو جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ امتحان لے ان میں سے کون زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے۔ سارا امتحان اللہ کا ہے، قدم بڑھا رہے سوچ لو اس قدم سے اللہ راضی تھے، امتحان لے رہا ہو، پیر دینے والا تو وہی، ہاتھ تمہارا بڑا ہے، سوچ لینا ہاتھ بڑھانے کی طاقت جس نے دی کوئی امتحان لے رہا، بے شک، اگر اس کا قدم نازل ہو جائے گا تو ہاتھ نہیں سکتے۔ یہ نکالنے کی زبان کی ہے، اس زبان کا استعمال تم صحیح کرنا، کیونکہ تم امتحان میں ہو، امتحان میں یہ زبان، یہ آنکھ، یہ ہاتھ، پاؤں سب تم کو یہ دھڑکنیں، سانسیں تمہارے امتحان کے لیے دیا، پتھر امتحان میں نہیں، پیڑ امتحان میں نہیں، تم امتحان میں۔ اللہ کو فرما رہا میں نے تجھے زندگی اور موت کی، تجھے غرور کس بات کا آپ نے میں موت بھی دوں گا، وہ موت کا ذکر پہلے الذی خلق الموت والحیات، لکھنے میں تو پہلے زندگی پھر موت، اگر قرآن کے اس آیت کریمہ میں پہلے موت پھر زندگی، مفسرین نے بتایا اس سے مراد یہ ہے کہ موت دنیا میں موت پہلے ہے، اس کے بعد جو زندگی سے مراد آخرت کی زندگی۔ اب جو قبر میں لیٹنے کے بعد جو مرحلہ شروع ہوا یہ اصل ہے، رزلٹ وہی ملے گا، اس سے پہلے لیبلوکم، امتحان ہوا، پریکشا، ایگزامینیشن، کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہو، کوئی امتحان دینے بیٹھتے ہو، لاپرواہی کے ساتھ دیتے ہو کہ بالکل دھیان کو کیندرت کر کے دیتے ہو، کوشچن پیپر آئے گا بہت سلیقے سے پڑھو گے، اتنے مس نہ ہو، اتنی فکر مند رہتا ہے ایک چھاتر اسٹوڈنٹ جب تک وہ ایگزامینیشن ہال میں رہتا ہے، جب تک وہ پریکشا گرہ میں رہتا ہے وہ فکر مند اور لکھتا رہے گا، جب سے وہ باہر نکلے گا تو آپ کو دیتا آپ بھی گزرے ہوں گے اس میں کہ آپ ہاتھ اٹھا دیا کسی بھی طرح سے کہتے ہیں آپ اللہ کا شکر بڑا اچھا بہت سکون ملا، یعنی جب تک انسان امتحان میں رہتا ہے سکون ملے، اس دنیا میں سکون کو مت تلاش کرنا، کیونکہ دنیا میں اگر سکون میں ہو تو فکر مند ہو جاؤ،
کیونکہ یہ بات غوث اعظم نے بھی فرمائی ہے کہ زمین پر کام و زمین میں آرام. سکون. اور محدث اعظم نے بھی فرمایا کہ دن کو ہوشیار رہو، رات کو بیدار رہو، چین کی نیند کہاں ملتی ہے تربت کے سوا. دوسرے کے کر کے چلا جاتا سب کوئی رہنے والا نہیں. اپنے اپنے امتحان کی فکر کرو. اس امتحان کے بعد کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے، نہ اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق چھوٹنے پائے، نہ بندوں کے حقوق میں کوئی چھوٹنے پائے. نہ کسی بندے کو تکلیف دو، نہ اس کا کوئی حق مارو. کیونکہ قبر میں جانے کے بعد اگر بندے کا حق مارا، تمہارے لیے تمہاری مغفرت ہو رہی ہے، سپارے پڑھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہوتا ہے کہ وہ اللہ رحمان رحیم ہے، اس نے میرے فرائض ادا نہیں کیے، میرے واجبات ادا نہیں کیے، اس کی مغفرت. لیکن بندے کا حق ادا نہیں کیا، خدا انصاف والا، نیائے والا، جسٹس. بہت جاؤ گے پھر فیصلے کے. اس لیے اس بات کی بڑی فکر کرو کہ کسی بندے کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو. پہنچائی ہے سچے دل سے اسے معافی مانگی ہے. کسی کی اگر 6 انچ کی زمین لی ہے نا، تو تم جانتے ہو کہ اس کا حق تھا تو پہلی فرصت میں واپس کر دو. قیامت تک تم قبر میں دبا دیے جاؤ گے، کوئی وجہ نہیں. اللہ اکبر. حقوق العباد کی خوب پرواہ کرو دوستو. کسی بندے کا حق ادا کیا گیا، یہ سمجھ لو جب تک ناراض ہے اللہ تم سے راضی نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اپنے امتحان کی پرواہ کرو. آج اس موقع پر تینوں محبوبین کا جلسہ محبوب سبحانی حضرت غوث اعظم، محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء، محبوب یزدانی حضرت سلطان محمود جہانگیر سندھانی. زندگی کا ایک لمحہ بھی بزرگوں نے ایسا نہیں گزارا ہوگا جس میں خدا کا حق نہ ادا کیا ہو. بندوں کے کسی بندے کے حق نہ تھی. ایسے آقاؤں کے ہم ماننے والے اور ہمارا کردار ان کے کردار کے بالکل اپوزٹ ہو، اور ہم بھروسہ نہیں کریں کہ یہ ہمیں بخشوا دے. یہ ان کا کرم ہے کہ وہ کسی بندے کے دل میں ڈال دیں کہ چل تیرے اوپر اس نے ظلم کیا ہے تو معاف کر دے، اور وہ معاف بھی کر دے. ہو سکتا ہے اسے کرم کر دے. لیکن اگر جس پر ظلم ہوا اس نے معاف نہیں کیا تو کیا حشر ہے. اس لیے اللہ کے حق کو یاد رکھنا. قرآن کو آواز دے رہا اللہ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم. اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں کون زیادہ اچھا کام کرنے والا ہے. کوشش یہ کروانے والی سب سے کام کرتے رہو. آج کل کے کوئی بڑی صاحب کے بعد یاد کرو گے تو یہی کہو بڑے نیک ہمیشہ داروں کی خدمت کرتے ہو. محسن خان صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیے ان کو بھی ربیع الاول شریف کا مہینہ ملا، بے شک. تاریخیں اچھی ملیں، مہینہ اچھا ملا. 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو چہلوں کی تیاری ہو. جمعہ کا دن ملا. یہ سب عنایتیں ایسے نہیں ہوتی. یہ تب ہوتی ہیں کہ جب بندہ کبھی ہر چیز کو چھوڑ کر دین و سنیت قوم و ملت کی بات ہو تو وہ اپنی انا کو بھی ذبح کر کے آگے آ جائے گا اور دین و سنیت کی خدمت کو انجام دینا شروع کرے. سبحان اللہ. تو ہم اپنے ان بزرگوں کی خدمات کو یاد کرتے ہیں. صرف چرچا کر کے نہ چلے جائیں، عزم کریں کہ ہمیں انہی کے نقشے قدم پر چلنا. سبحان اللہ. محسن خان صاحب کا وصال ہوا، ان کے گھر سے لوگ آگے بڑھے، وہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے. بے شک. اسی طرح دھیرے دھیرے یہ کام آگے بڑھتا جائے گا اور ہم لوگ اپنے اپنے امتحانوں میں کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام بزرگوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، مفتی فیض الرحمان صاحب کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. اور جو لوگ یہ واپس لگانے سلسلہ ہیں، کسی بھی سلسلے سے ورنہ ہیں، ان کچھ عرصوں میں جن کا وصال ہوا ہے، پہلے وصال ہوا، رب قدیر اپنے فضل سے اپنے ان دین محبوبین
دین کے سچے فیض ان سب کی بے انصاف مغفرت فرمائے وآخر دعوانا